اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین و مومنات، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتے ہیں۔ اب آپ کے لیے کالز جو ہے وہ کھول دی گئی ہیں، آپ اپنا جو ہے وہ کویسچن کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل حال ہو سکتے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاث یدرک بہن العبد رغائب الدنیا والآخرہ۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ بندہ دنیا و آخرت کی رغبات کو حاصل کر سکتا ہے، یعنی دنیا و آخرت کی جو آپ کی رغبات ہیں، اگر آپ ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تین طریقے ہیں، ان تین طریقوں کو اپنا لو تو آپ دنیا کو بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کو بھی حاصل کر، یعنی دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کی دنیا بھی کامیاب گزرے اور آخرت بھی۔ بدبخت ہے وہ بندہ کہ جو غافل ہے، وگرنہ دنیا کیا مومن کے لیے منع ہے؟ نہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ کون سی دنیا جو ہے وہ منع ہے؟ وہ دنیا منع ہے کہ جو محرمات کی طرف بندے کو لے جاتی ہے، وہ دنیا منع ہے کہ جو واجبات سے دور کرتی ہے، وگرنہ دنیا منع نہیں ہے، ضرورت ہے بندے کی۔ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں تین طریقے ہیں کہ اگر ان کو اپنا لو تو آپ دنیا و آخرت کی جتنے رغائب ہیں، جتنی رغبات ہیں، آپ ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات فرماتے ہیں الصبر علی البلایا، جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو اس پر صبر کرے۔ یقیناً اگر کوئی بندہ کسی مصیبت پر صبر کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ من صبر ظفر، جس نے بھی صبر کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ الصبر مفتاح الفرج، صبر جو ہے وہ کامیابی کی چابی ہے، یعنی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے، اس میں مشکلات آ سکتی ہیں، اس میں دشواریاں آ سکتی ہیں، اس میں لہاؤ چڑھاؤ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور یقیناً ہوتا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو ٹرے کے اندر جو ہے وہ رکھ کے جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے تو اس میں آپ کو سٹرگل کرنا ہے اور اس میں نیچا اوپر مشکلات آسائش ہوتی رہتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی آپ پر مشکل آ گئی ہے، کوئی سخت کا وقت آ گیا ہے تو آپ نے کامیاب ہونا ہے۔ تو کیسے ہونا ہے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں الصبر علی البلایا، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ کیا انبیاء نے صبر نہیں کیا؟ حضرت ایوب کی زندگی کو دیکھیں، حضرت یعقوب نبی کی زندگی کو دیکھیں، حضرت یوسف کی زندگی کو دیکھیں، حضرت یونس کی زندگی کو دیکھیں، حضرت نوح ہیں، ابراہیم ہیں، یعنی ہر نبی کی زندگی کو آپ دیکھیں، کیا وہاں جو مشکلات نہیں آئیں؟ کیا آسائش تھی؟ مشکلات سے یہ مجھے یاد ہے، ایک کوشچن سوال ہے کہ یہ یہاں پہ ہم ان ملکوں میں رہتے ہیں، ہماری اولادیں جو ہیں وہ اکثر کی بھٹکی ہوئی ہیں، اس میں دعا کا کتنا عمل دخل ہے کہ ان کی تربیت ضروری ہے یا دعا سے بھی ان کا ہو سکتا ہے وہ راست پہ آ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے کویسچن کیا ہے اور دکھتی ہوئی رگ پر آپ نے ہاتھ رکھا ہے۔ ہر بات جو ہے وہ دعا سے نہیں، ہر چیز کا حل دعا سے نہیں دوا سے بھی ہوتا ہے۔ دعا کے ساتھ آپ نے دوا بھی کرنی ہے۔ اب اگر بندہ حرام مال لا کر بچے کو کھلاتا ہے اور پھر کہے کہ وہ اچھا ہو جائے، نہیں ہو سکتا نا، اس لیے کہ حرام کا ایک اپنا اثر ہے۔ سب سے پہلے اگر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو نیک دیکھنا چاہتا ہے، کامیابی کے راستے پہ دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کو سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے؟ حلال کا کھلانا، رزق حلال۔ دوسری بات اس کی تربیت کرنی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے وہ ٹی وی کھولا ہوا ہے اور اس پہ جو چل رہا ہے
فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، اور اتنے اتنے مہنگے چینل ہیں، اور ہم پے کر کے وہ جو ہے وہ لے رہے ہیں، اور اس سے خود بھی خراب ہو رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی خراب کر رہے ہیں، خود بھی اللہ سے دور ہو رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ دعا ہے؟ نہیں. اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں اس حل کی طرف جانا. آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا. ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ حرام چیز سے انہیں روکنا ہے، چاہے وہ کھانا ہو، پینا ہو، بیٹھنا ہو، کرنا ہو، ہر وہ کام جو حرام ہے اس سے ہم نے. لیکن جب ہم خود ہی نہیں رکیں گے، ہم خود ان کو حرام کھلائیں گے، حرام کی طرف راغب کریں گے، تو وہ کیسے جو ہے. کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب کی ہے، اس کو ادا کریں. ہم نہیں دیتے اور سمجھیں کہ یہ ہمارا جو ہے اپنا رزق ہے، لہذا یہ حلال ہے، اسی حلال کو ہم حرام کر دیتے ہیں. خمس واجب ہے، ہم نہیں دیتے، اسی حلال کو ہم حرام کر کے کھا رہے ہیں. اس لیے کہ اس میں سہم امام بھی ہے، سہم سادات بھی ہے. تو جب آپ امام کا بھی حق کھائے جا رہے ہیں اور سادات کا بھی حق کھائے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کا تو حق ہے ہی نہیں ہے. تو آپ کو کس نے جائز قرار دیا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں، اور اسی سے اصلاح ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں. انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور والدین کا کام ہی یہ ہے کہ اچھی غذا دے، اچھی تربیت کرے، اچھا ماحول پرووائڈ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگے. خدایا جو تو نے مجھ پر فرض کیا تھا میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، میں نے رزق حلال بھی کھلایا ہے، ماحول بھی اچھا دیا ہے، محرمات سے بھی بچانے کی کوشش کی ہے. اب خدایا تو اس کام میں میری مدد کر. تو دیکھیں کس طرح وہ جو ہے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے حل نکالتا ہے. جی بسم اللہ. میرا یہ سوال ہے قبلہ کہ دعا کی فضیلت کے لیے ہمیں کیسے دعا مانگنی چاہیے کہ جلدی قبول ہو سکے؟ ہاں، اس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا اور پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ جلدی دعا قبول ہو تو سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے؟ اس نے محرمات سے اپنے آپ کو روکنا ہے. دوسرا کیا کام ہے؟ واجبات کو ادا کرنا ہے. تیسرا کام کیا ہے کہ جب تم مانگ رہے ہو تو فقط ذات الہی تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے، کسی اور کا در ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو طہارت کے ساتھ جائیں. اس لیے کہ جب بندہ طہارت کے ساتھ جاتا ہے تو اس کا ایک الگ جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے، اور جب بغیر طہارت کے ہوتا ہے تو اس کی ایک اور جو ہے کنڈیشن ہوتی ہے. تو لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس انداز میں جائے، پروردگار کی بارگاہ میں جائے اور گڑ گڑا کر مانگے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. اور بیسٹ وقت جو ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہ دیکھ رہا ہو، وہ سن رہا ہو. بہترین وقت وہ اس وقت بندہ خلوص نیت سے مانگ رہا ہوتا ہے. لیکن جب ادھر ادھر کچھ ہوتے ہیں تو اس میں ریاکاری بھی آ جاتی ہے. تو جتنا خلوص ہوگا، جتنا بندہ اللہ کے لیے مخلص ہوگا، جتنا اللہ سے ڈرے گا، اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو جلدی مستجاب فرمائے گا. اور ساتھ میں وسیلہ ہو ائمہ معصومین علیہ السلام کا. تو اور قبلہ یہ دعا کیا عبادت ہے یا مقصد عبادت ہے یا روح عبادت ہے؟ نمبر 1 تینوں چیزیں ہیں. دعا خود ایک عبادت ہے. نماز کو بھی پہلے دعا ہی کے نام سے جو ہے وہ پکارا جاتا تھا. مقصد عبادت بھی ہے. دعا خود نماز جو ہے یہ مقصد عبادت بھی ہے اور روح عبادت بھی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ جاتا ہے تو اس کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. جی لہذا روح جو ہے وہ پاک ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، آلائش سے دور ہوتی ہے، غلط کاموں سے دور ہوتی ہے، تو اس کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے. تینوں چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کیا دعا کے بغیر اللہ تبارک تعالیٰ نہیں جانتے کہ بندے کی کیا حالت ہے؟ تو اگر معلوم ہے تو دعا پھر
بالکل بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کا ایک محاورہ ہے کہ ماں بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی جب تک وہ روتا نہیں ہے یا اس کو بتاتا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہ اگر آپ نہیں مانگیں گے تو نہیں دے گا, نہیں ایسی بات نہیں ہے, وہ دیتا ہے. لیکن اگر ہم مانگیں گے تو کیا ہمارا مانگنا جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی مشکل پیدا کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ یہ مانگنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تقرب الہی. ہاں, انسان اس کی بارگاہ کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورنہ وہ تو ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے. وہ مسلمان کو بھی دے رہا ہے, وہ کافر کو بھی دے رہا ہے, وہ تو ہر ایک کو دے رہا ہے. اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. کیا اگر ہم مانگے تو ہماری توہین ہوگی؟ نہیں, ہرگز نہیں. عبادت ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مانگنا چاہیے. اللہ سبحانہ اور خود وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو. اچھا, تیسری بات یہ ہے کیا اللہ کے حضور باقاعدگی سے دعا مانگنے سے دعا مانگی جائے تو کیا مصیبتیں نہیں آتی؟ بالکل, اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اگر جب دعا مانگیں گے تو آپ کی ہر جو ہے وہ مشکل ٹل جائے گی, ہر مصیبت ٹل جائے گی. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ انسان کے لیے کون سا چیز جو ہے وہ بہتر ہے اور کون سی بہتر نہیں ہے. اگر آپ مشکلات میں جاتے ہیں تو آپ یوں نہ سمجھیں کہ اب میں مصائب میں ہوں, مشکلات میں ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری نہیں سن رہا. نہیں, آپ جب اس کام میں گئے تو نہ جانے کہ کتنے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے. بے شک. اور جب بندہ مانگتا ہے اور وہ اس کی نہیں دعا قبول کرتا, تو میں نے یہاں تک پڑھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کو پسند ہے, اللہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے بار بار پکارے, اس کی وہ آواز سننا چاہتا ہے, لہذا وہ ڈیلے کرتا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ ابھی میری ضرورت ہے, اللہ جانتا ہے کہ اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے, لہذا وہ اس لیے ڈیلے کرتا ہے. تو یہ جتنا ہم مانگتے ہیں, جتنا پکارتے ہیں, یہ سارے کا سارا ایک آپ کے لیے ثواب اکٹھا ہو رہا ہے, ایک اجر. ایک عالم دین فرما رہے تھے, میں نے ان کو سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ بندہ اس دن خواہش کرے گا کہ کاش کہ میری دعائیں قبول نہ ہوتی. یعنی ایک اتنی بڑی گٹھڑی جب اس کے سامنے آئے گی روز قیامت, تو وہ کہے گا خدا یہ کام تو میں نے کیے ہی نہیں, یہ کس کا اجر ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ یہ جو تو مجھ سے مانگتا تھا اس وقت مصلحت نہیں تھی, وہ تیرے لیے بہتر نہیں تھا, میں نے اس کو ڈیلے کیا, تو اس کا یہ اجر ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب میں مانگتا ہوں تو میرا یہ مانگنا فضول جائے. نہیں میرے بھائی, اس کا بھی اجر ہے, اس دنیا میں بھی, اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ایک اور ہے. جی فرمائیے. دعا مانگتے وقت فرض کیا میں نے اپنے دل میں منہ سے نہیں بول رہا, اپنے دل میں دعا مانگ رہا ہوں, ایک یہ حالت ہے. دوسری یہ ہے کہ میں زبان سے کچھ آواز سے بول رہا ہوں. کیا یہ دونوں حالتیں ٹھیک ہیں یا؟ بالکل دونوں حالتیں ٹھیک ہیں, اور دونوں حالتیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ جب آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ بعض مقامات پر آپ ظاہر کریں دیتے ہوئے اور بعض مقامات پر مخفی کریں. ظاہر کہاں کرنا ہے؟ جہاں آپ یہ سمجھیں کہ میرے دینے سے اور لوگ اس چیز کی طرف راغب ہو جائے. ایک بندہ خدا آیا ہے, مستحق ہے, مانگ رہا ہے, آپ اس نیت سے دے رہے ہیں کہ میں دوں گا تو یہ دوسرے لوگ بھی اس کی مدد کریں گے, اس چیز کی طرف راغب ہوں, نہ کہ ریاکاری کے لیے. تو یہ بہتر ہے. ایک ایسا مقام ہے کہ آپ جہاں مخفی دیں اس لیے کہ ریاکاری میں نہ چلے جائیں. تو دعا کا بھی یہی طریقہ ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اپنی ضروریات کے لیے, ایک یہ ہے کہ آپ دوسروں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں. میں مانگوں تاکہ لوگ دیکھیں, اس طرح متوجہ ہوں. ہاں یہ بھی طریقہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا, یہ بھی انداز ہے اللہ سے مانگنے کا. اگر اس نیت سے ہے تو یہ بھی بہتر ہے. اور یہاں بندہ اس لیے بلند آواز سے نہیں مانگتا کہ وہ سمجھے کہ میری اس میں توہین ہو. یہ لوگ کہیں کہ یہ تو مانگ رہا ہے, یہ تو مانگتا ہے, یہ اللہ سے مانگ رہا ہے, اپنی توہین سمجھتا ہے.
تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں اور اس سے تکبر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. تو دونوں طریقوں سے مانگنا جائز ہے اور دونوں طریقوں میں جانا چاہیے, لیکن انما الاعمال بالنیات. قبلہ یہ جو غلام حسین کا سوال ہے, پھر آپ کا. جیسے میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ نماز کے اندر, نماز کی حالت میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے, جیسے دعائے قنوت ہے یا سجدے میں, تو اس سے ذرا فضا کیجیے مجھے. جی بالکل, دعا آپ جتنی لمبی دعا مانگنا چاہے مانگ سکتے ہیں. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی وہ نماز ختم ہو اور ہم گھر کی طرف جائیں یا بیٹھ کر باتیں کریں, فضول باتیں کریں, غیبت کریں, لوگوں پر اتہام لگائیں, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. جتنا آپ نماز میں زیادہ توجہ کریں گے, زیادہ اس میں ٹائم دیں گے, اتنا ہی بندے کے لیے مفید ہے. اور جتنی لمبی دعائیں مانگیں, آپ دیکھیں گے امیر المومنین اللہم صلی علی محمد کس انداز میں بارگاہ الہی میں گڑ گڑاتے تھے, کس انداز میں مانگتے تھے. وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بارگاہ الہی میں جانا ہے. صحیفہ سجادیہ کو اٹھا کر دیکھیں کتنی کتنی لمبی دعائیں ہیں, اور ہر مشکل کا حل جو ہے اس میں موجود ہے. تو کیا یہ امام کی دعائیں نہیں ہیں؟ تو یہ امام مانگتے تھے نا. تو امام نے ہمیں یہ طریقہ, یہ سلیقہ بتایا ہے کہ اس کو جلدی جلدی فرار کرنے کی کوشش نہ کرو, جتنا لمبا. تو یہ جو خود بذات ہی نماز بھی ایک دعا ہے. تو جب آپ سجدہ شکر میں جاتے ہیں تو پھر بھی آپ مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. عربی میں مانگنی چاہیے یا آپ اپنے ظاہر ہے جب آپ نماز کی حالت میں ہیں تو جس طرح وہ تعلیم دی گئی ہے اسی طرح آپ نے مانگنا ہے. جی شکریہ. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدمی پہ امتحان ہو رہا ہے, امتحان اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, تو اس میں یہ نہیں کہ اب میں مصیبت میں آدمی گھبرا جاتے ہیں اور مانگنا چھوڑ دیتے ہیں, جو کہ جیسے کہ آپ پہلے فرما رہے تھے کہ اس میں جو ہے وہ صبر کے ساتھ گھبرانا نہیں چاہیے, دعا جو ہے کنٹینیو. میں سمجھ گیا ہوں کہ ہاں کنٹینیو رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ میری دعا مانگ پوری نہیں ہو رہی, مستجاب نہیں, یار چھڑ خلی ولی نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہی تو پیغمبر بتا رہے ہیں کہ اگر آپ دنیا و آخرت کے اپنے رغبات جن کی طرف آپ کی رغبت ہے, یعنی ہو شریعت کی حدود میں, اگر آپ دنیا و آخرت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 3 طریقے ہیں. آپ نے وہ مجھے بیان تو کرنا ہی نہیں دیے. پہلا طریقہ الصبر علی البلایا. تو میں نے عرض کیا من صبر ظفر, کہ جو بھی صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہے. الصبر مفتاح الفرج, کامیابی کی کنجی جو ہے وہ صبر میں ہے. ایک بات, اگر انسان اپنی ان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, تو پھر بھی وہ اپنا جو ہے دنیا اور آخرت میں جو حاصل کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے. ماشاءاللہ. اگر بندے پر مشکل آ جاتی ہے تو وہ گھبرا جائے اور اس کام کو ہی چھوڑ دے. آپ ایک بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی جو ہے وہ آپ جو ہے نہیں, ایسا ایسا اب آپ گھبرا جائیں, یا یہ کیا کہ آپ نے بزنس کیا اور اس میں آپ کامیاب نہیں ہوئے, آپ کو گھاٹا پڑ گیا ہے, اب آپ اس کو مصیبت سمجھیں گے, تو کیا آپ چھوڑ دیں, رونا شروع کر دیں بیٹھ کر؟ نہیں, سٹرگل کریں, کوشش کریں, ٹرائی اگین, بار بار کوشش کریں, اور پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کامیاب نہیں. ہر وہ بندہ کہ جو مصائب پر صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. دوسری بات والرضاء بالقضاء, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضاء پر بندے کو راضی ہونا چاہیے. یقین جانے بندہ جو ہے اپنی زندگی اس طرح بنا لے کہ میں اس کی قضاء پر راضی ہوں, تو وہ بھی کامیاب ہے. تیسری والدعاء فی الرخاء, تیسرا کامیابی کا جو راز ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ آسائش میں ہیں, ہاں یہ نہیں کہ مشکلات میں ہے, مصائب میں نہیں, آسائش میں ہے, سب کچھ ہے, تب بھی اس کو پکاریں, مال ہے, دولت ہے, اولاد ہے, بیوی ہے, گھر ہے, بار ہے, نوکر ہے, سب کچھ ہے, اس وقت بھی دعا مانگے, وہ بندہ جو ہے وہ کامیاب. 3 طریقے, کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے. الصبر علی البلایا,
دوسری بات الرضا بالقضاء، اور تیسری بات دعا بالرخاء. یہ تین چیزیں پیغمبر نے بتائی ہیں. اگر بندہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے تو ان تین چیزوں کو وہ جو ہے وہ اپنے پلے باندھ لے. یہی کہتے ہیں نا کہ ان چیزوں کو اپنے پلے باندھ لے. یہ تین چیزیں یاد کر لے اور ان پر آج سے ان پر عمل کرنا شروع کر دے. اور تھوڑی مدت، زیادہ بھی ٹائم نہیں چاہیے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کس طرح جو ہے بہتر ہوتی ہے، بہتر سے بہتر جو ہے ہوتی چلے جائے گی. پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا یونس النبی علیہ السلام ہینا نادا وہو فی بطن الحوت. حضرت یونس نبی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ انبیاء بھی مصائب میں گئے ہیں، انبیاء نے بھی مشکلات کا سامنا کیا ہے، بلکہ جتنا انبیاء اولیاء اوصیاء نے کیا ہے اتنا ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب حضرت یونس نبی حوت کے پیٹ میں، حوت سمجھتے ہیں نا، اور وہ بڑی مچھلی، پتہ نہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں، ہاں ویل، آپ اس کے بطن میں تھے. قال اللہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا ہے، اللہ کا نبی نہیں ہے، حوت کے پیٹ میں نہیں ہے، لیکن کسی اور کی مدد نہیں مانگ رہا، ہاں کسی اور کو نہیں بلا رہا. اللہم لا الہ الا انت، خدا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ ہمارے لیے درس ہے نا کہ اللہ کا نبی وہاں جا کر بھی مایوس نہیں ہو رہا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی مشکل سے مشکل میں گھر جاتے ہیں تو وہاں بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں. وہ آپ کی سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے خود کہا ہے کہ میں آپ کی سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے جب حوت کے پہ اب بندہ چلا جائے اور وہ تو کہتا ہے کہ بس اب ختم ہے، اور نہ جانے کتنا وقت اللہ کا نبی اس حوت کے پیٹ میں رہا ہے، لیکن اللہ سے غافل نہیں ہوا، ذکر الہی سے غافل نہیں ہوا. حضرت ابراہیم کو دیکھیں، آگ میں نہیں پھینکا جا رہا، اور جب آگ میں پھینکا جا رہا ہے ادھر سے فرشتہ بھی آ گیا ہے، کہتا ہے کہ کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے، میں آپ کی مدد کروں. آپ دیکھیں اللہ کا نبی ہے کس طرح جواب دیا. یہ نہیں کہا کہ مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، کہتے ہیں مجھے مدد کی ضرورت ہے مگر تجھ سے نہیں، مجھے میرے اللہ سے چاہیے. سبحان، مدد کی ضرورت. یعنی نبی کہہ رہا ہے، یہ بات ہمیں درس دے رہا ہے کہ یہ نہ کہنا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، نہیں مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن تجھ سے نہیں. کس سے ہے؟ اللہ سے. اللہ، اگر اس نے بھیجا ہے تو پھر ٹھیک ہے. کائنات کا مدد. اللہ اکبر. یعنی انبیاء نے ایسا بھی وقت دیکھا ہے، اتنی مصیبتیں دیکھی، مگر اللہ کو نہیں بھولے. تو ہمیں اللہ کو کسی حالت میں بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. بندہ غافل ہو سکتا ہے، اللہ اپنے بندے سے غافل نہیں ہے. تو اسے پکار تو صحیح، تو اس کی طرف متوجہ تو ہو، اس کی بارگاہ میں تو آ. اب بندہ ہے وہ کہے کہ نہیں یہ تو میں نے کرنا نہیں ہے اور میرے کام بھی سارے جو ہیں وہ ہوتے چلے جائیں. نہیں میرے بھائی، اتنا بھی نہ غافل ہو، اللہ کی بارگاہ میں آ. تو کیا کہا؟ اللہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاقبلت الدعوۃ تحن بالعرش. اللہ اکبر. اس کی دعوت قبول ہو گئی. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں. فقالت الملائکہ، تو ہاں اللہ کے جو فرشتے تھے جب
اللہ کے نبی نے دعا مانگی تو عرش جو ہے ہلنے لگا. فقالت الملائکہ یا رب ھذا صوت ضعیف معروف من بلاد غریبہ. اے پروردگار یہ جو آہستہ آہستہ کمزور سی نحیف سی آواز آ رہی یہ تو سنی سنائی آواز ہے لیکن کسی غریب ملک سے آ رہی ہے. من بلاد غریبہ. اللہ اکبر. خدایا یہ جو آواز آ رہی ہے یہ تو سنی ہوئی ہے. یعنی اتنا مانگنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں, اتنا گڑ گڑانا چاہیے کہ جب آپ مانگیں تو فرشتے کہیں کہ یہ تو وہی ہے. ہاں یہ تو ہماری پہچانی ہوئی آواز ہے, یہ تو ہماری سنی ہوئی آواز ہے, یہ تو وہی ہے. خدا یہ تیرا فلاں بندہ ہے. ہاں وہ بھی آپ کی سفارش کریں گے, ملائکہ بھی آپ کی سفارش کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا جو ہے وہ پھر قبول کر. قال اما تعرفون ذلک. تو اللہ نے کہا یہ جو تمہیں ایسا ایسا آواز آ رہی ہے ضعیف سی نحیف سی, کیا تم اسے پہچانتے نہیں ہو؟ قالوا یا ربنا من ہوا. اے پروردگار عالم وہ کون ہے؟ قال ذالک عبد یونس. وہ میرا بندہ یونس ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ میرا بندہ یونس ہے جو ہود کے بطن میں ہے اور مجھے پکار رہا ہے. قالوا عبدک یونس الذی لم تزل ترفع له عملا متقبلا. اللہ یہ وہ تیرا بندہ یونس ابھی تک تجھے پکار رہا ہے. اللہ اکبر. ابھی اس کو یہ یقین ہے کہ تو اس کی دعا کو قبول کر لے گا. اللہ اکبر. ودعوۃ مجابۃ. ابھی اس کو یقین ہے کہ اس کی دعوت یہ دعا جو ہے قبول ہو جائے گی. اللہ اکبر. قال نعم. ہاں یہ میرا بندہ جو ہے جو مجھے پکار رہا ہے اس کا اس بات پر یقین ہے کیا بات کہ میری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی, مستجاب ہو جائے گی. تو اس لیے وہ قالوا یا رب افلا ترحم. اے پروردگار کیا تم اس پر رحم نہیں کرے گا؟ ما کانا یصنع فی الرخاء. کہ جو آسائش کی حالت میں بھی تجھے نہیں فراموش کرتا تھا اس وقت بھی تو یہ پکارتا تو اب کیا تو اس پر رحم نہیں کرے گا؟ فَتُنْجِيهِ مِنَ الْبَلَاءِ. اور اس کو اس مصیبت سے نجات نہیں دے گا. ابھی ہمارا درس باقی رہتا ہے, کیا کریں درس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ٹائم ختم ہے. قَالَ بَلَا. تو پروردگار عالم نے کہا کیوں نہیں اس کو میں نجات دوں گا, کیوں نہیں اس کو میں بچاؤں گا. قَالَ فَأَمَرَ الْحُوتَ فَطَرَحَتْهُ بِالْآرَاءِ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حوت کو حکم دیا اور اس نے پانی سے بیر آ کر یونس کو خشکی میں رکھ دیا. کیا بات. تو اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے, اس سے ہمیں کیا درس لینا ہے کہ ہر حالت میں اللہ کو پکارنا چاہیے. ہر حالت میں بارگاہ الہی میں. یہ نہیں کہ مشکل آ گئی ہے, مصیبت آ گئی تو اب اللہ یاد آ گیا ہے, موت سامنے آ گئی تو اب اللہ یاد آ گیا ہے. اور جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, آسائش ہے, آرام ہے, تو پھر ہم اللہ سے غافل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے, استدعا ہے کہ پروردگار عالم آپ تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور آپ کی مصیبتیں, آپ کی مشکلات کو دور فرمائے. اور آپ بھی جو حاضرین ہیں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. آپ اتنا قیمتی ٹائم اپنا نکال کے یہاں آتے ہیں, اس درس میں شرکت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے, استدعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے, آپ کے مسائل کو حل فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.